وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ زخرف آیت نمبر 57 سے 62، 24، 65 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم سخت بے وقوف لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ نشانیوں سے ہنسی کرنے لگے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور جو نشانی ہم ان کو دکھاتے ہیں وہ دوسری سے بڑی ہوتی تھی اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑ لیا تاکہ باز آئیں. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں. فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين. تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے
یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا. سامنے کرام سورہ زخرف آیت نمبر 57. ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک منہ یصدون. اور جو ہی ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ. ما ضربوہ لک الا جدلا، وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے یہ مثال لائے ہیں. بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ حقیقت میں جھگڑالو لوگ ہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، ابن مریم جو تھے وہ تو بندے تھے، ایک بندے تھے. انعمنا علیہ، جس پر ہم نے انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں، تم میں سے بعض کو فرشتہ بنا دیں. یخلفون فی الارض، زمین میں، یخلفون جو تمہارے جانشین ہوں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ در حقیقت یعنی ابن مریم جو تھے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے لیے ایک نشانی تھے. فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، پس تم اس میں شک نہ کرو. وَاتَّبِعُونِی، اور تم میری ہی بات مانو. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. وَلَا يَصُدَّنَّکُمُ الشَّیطَانُ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اس سیدھے راستے سے روک دے، وہ بے شک تمہارا کھلا دشمن ہے. 62 نمبر تک میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا ہے. اور دیکھیں تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے ان آیات کا، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، تو لوگوں نے یعنی یہ جان کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کو ان کی بات ماننے سے اختلاف کیا. کیوں کہ ایک ضد اور ایک ہٹ درمی کی وجہ سے. دراصل یہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک بات جو ہے میں آپ کے گوش گزار ضرور کروں گا. آج بھی حق ہمارے سامنے واضح ہے، لیکن ہم جھگڑالو لوگ ہیں. بل ہم قوم خصمون، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ہم اللہ سے جھگڑے کی کیفیت میں ہیں کہ اے اللہ، آپ کا یہ قرآن جو ہے ہم اس کو اپنے عمل کے لیے نہیں مانتے، کیونکہ ہم زیادہ سمجھدار ہیں. جبھی تو دیکھیں ہم نے قرآن کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مشرکین مکہ اور آج
ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ دیکھیں ان لوگوں نے بھی کج بحثی شروع کر دی۔ اگر ہم زبان سے کج بحثی نہیں کرتے تو عمل سے تو کرتے ہیں، اور یہ کج بحثی نہیں تو کیا ہے کہ ہم نے مختلف گروہوں میں بٹ گئے ہیں، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور صاف علم کے باوجود ہم تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، اور ہر مسجد پر ایک تختی لگی ہے اور وہ اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل قرار دیتا ہے۔ تو یہ جھگڑا ہے، دراصل یہ جھگڑا ہے۔ اصل میں ہم دین کو اپنی اوریجنل حالت میں نہ تو سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ نے آیات سنی یہ مشرکین مکہ کے بارے میں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی توحید کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کا انداز مختلف تھا، ہمارا انداز مختلف ہے، فرق صرف یہ ہے۔ یہاں پر میں رک جاتا ہوں، آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، انداز مختلف ہے۔ ہم مقابلہ کر رہے ہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے، جھگڑے کی حالت میں ہے۔ ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون۔ یہ ساری دیکھیں یعنی یہ ساری کیفیات ہم میں بھی پائی جاتی ہیں، لیکن انداز مختلف ہے۔ دین اسلام دیکھیں، اول تو بات یہ ہے کہ ہم دین اسلام کو جانتے تک نہیں ہیں کہ دین اسلام ہے کیا، دعوت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالی ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ یعنی دیکھیں، ایک آدمی کا مدعا دنیا ہے، یہاں بھی آج کی میں بات کر رہا ہوں، ایک مرد ہے، اس کا مدعا دنیا ہے، لیکن اس نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے، یعنی مٹھی پر داڑھی چھوڑ دی ہے، اور 5 وقت کی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ یہ سب کر رہا ہے، لیکن اس کا مدعا دنیا ہے۔ اللہ اس کی منزل نہیں ہے، اللہ اس کا الہ نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہتا رہتا ہوں، آپ قرآن کو اپنے حالات کے حساب سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بل ہم قوم خصمون کی جو بات ہے یہ ہم پر فٹ آتی ہے۔ تو اب باقی تو باتیں یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ اور کج بحثی۔ اب دیکھیں، یہ مناظرے جو ہیں، مناظر اسلام، یعنی یہ مختلف فرقوں نے اپنے اپنے بعض جو علماء ہیں ان کے نام کے ساتھ مناظر اسلام لکھا ہوا ہے۔ اب مناظرے سے تو کہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ مناظرہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھ لیں، یوٹیوب پہ سارے مناظرے موجود ہیں۔ اونچی اونچی آواز میں بات کریں گے، دوسری کی بات کو کاٹیں گے، دوسری کی بات سنیں گے نہیں، اپنی منوائیں گے، دوسری کی نہیں مانیں گے۔ مناظرے کا تو کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ آپ مجھے ایک یوٹیوب پہ ایک ایسا مناظرہ دکھا دیں جہاں فریق اول یا فریق ثانی نے تسلیم کر لیا ہو کہ بھئی تمہارا موقف درست ہے، میں غلطی پر ہوں۔ تو آپ کرتے رہیں مناظرے، اس سے تو فرقواریت میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو خیر، بہرحال میں تھوڑا سا اللہ کی عطا سے آپ کو یہ اس کے شان نزول کے بارے میں بھی بتاؤں کہ یہ آیات جو ہیں یہ 5 نبوی کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور عیسائیوں نے اس وقت یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا تھا، یعنی توحید میں خلل ڈال دیا تھا، لیکن وہ حقیقت تو نہیں تھا، یعنی وہ حق پہ تو نہیں تھے۔
انہوں نے دین میں غلو کیا، دین میں غلو کیا اور اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا اور خدائی تک پہنچا دیا۔ تو ان کی مثال، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے توحید کی بات کی کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس بات پہ انہوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ بھئی عیسائی جو ہیں وہ جو دوسرے یعنی ایک انسان کو خدا مان لیا انہوں نے، تو یہ اس ایک بحث و تمہیز کی کیفیت، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے۔ خیر، اب جو آیت نمبر 58 ہے، 57 یعنی 57-58، لیکن جو 59 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ، کہ یہ تو میرے بندے تھے، میں نے ان پہ انعام کیا تھا۔ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ان کو میں نے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا تھا۔ اب دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن باپ کے ہوئی، پھر جب انہوں نے یعنی جب بڑے ہوئے اور تبلیغ شروع کی تو مختلف معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے، جس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ مٹی سے ایک پرندے کی صورت بنا، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَإِذْ تَخْرُجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ آپ ایک مٹی کی صورت بنا لیتے پرندے کی، اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ اسی طرح مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ، تو وہ مردہ زندہ ہو کے باتیں کرنے لگتا تھا۔ اچھا، اسی طرح مادرزاد برس والا یا اندھا، اس کو یعنی دم کرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ تو یہ چند معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ کیوں دیے گئے، لیکن آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ میں اس کو اسی وقت اس کی بات کروں گا۔ لیکن یہ انعمنا علیہ ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذاتی خصوصیات نہیں دی، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ذاتی خصوصیات نہیں دی، یہ تو میں نے ان پہ انعام کیا، میرے حکم سے وہ پھونک مارتے تھے اور وہ پرندے میں مٹی کی صورت میں، مٹی کے پتلے میں، تو وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ تو اللہ کی قدرت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ ظاہر کی۔ اچھا، وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ورسولا الی بنی اسرائیل، ان کا دائرہ کار یعنی رسالت بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ اچھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی یعنی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہو گئے یا وہ ایسے کام کرنے لگے تو میرے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَوْ جَعَلْنَا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، تم میں سے اگر میں چاہوں تو تم میں سے بعض کو میں فرشتہ بنا دوں۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، کہ وہ قیامت کے لیے ایک دلیل ہے، قیامت کی ایک نشانی ہے، تو تم اس میں شک نہ کرو، اور وَاتَّبِعُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیم، میری پیروی کرو۔ اب دیکھیں علم للساعہ کیا مطلب اس کا مطلب واضح ہے کہ قیامت، ہم لوگ قیامت کے انکاری ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ قیامت کے انکاری تھے یا دوبارہ زندگی کے
یا مردوں کے زندہ ہونے کے قائل نہیں تھے مشرکین مکہ، جیسے کہ ہم نہیں ہیں۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام، ان کی معجزات تو ثابت تھے اور مشہور تھے لوگوں میں کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، پرندے میں مٹی کے اس میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا۔ یہاں لعلم للساعہ، قیامت کی ایک نشانی۔ کیا مطلب؟ قیامت کا ایک ثبوت۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائیں گے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دیتا ہے کہ انسان ایک مٹی کے پتلے میں پھونک مارے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، پرندہ بن جاتا ہے، اڑ جاتا ہے۔ یا ایک مردہ جو لیٹا ہوا ہے قبر میں برسوں پرانا، اور اللہ کے حکم سے اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ تم اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ، تو وہ زندہ ہو جاتا، باتیں کرنے لگتا۔ یہ قیامت کی کا ثبوت ہے کہ جب ایک انسان اللہ کے حکم سے، ایک انسان مردے کو زندہ کر سکتا ہے، مٹی کے پتلے میں جان ڈال سکتا ہے، تو کیا اللہ جو ہے یہ تمام مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو بنیادی طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، یعنی اپنے لیے، کہ اس میں ایک یعنی یہ آیت نمبر 61 جو ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، شک نہیں کرنا چاہیے، ہم شک میں ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون، آخرت کے بارے میں ان کا علم جو ہے گم ہے ہمارا، آج کے مسلمان کا۔ بل ہم فی شک منہا، یہاں کیا ہے؟ فلا تمترن بہا، قیامت کے آنے میں تم شک نہ کرنا۔ ہم شک میں ہیں، بلکہ ہمارا یقین ہے آج کے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مردہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا۔ یہ ہم کہتے نہیں ہیں زبان سے، لیکن ہم زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ جواب دہی کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آپ اس بات پہ غور کیجیے، جواب دہی کا احساس نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے رب کے حضور کھڑے ہونا ہے اور جواب دینا ہے، اور اسی لیے سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے، پیغمبر کا اتباع ضروری ہے، یہ دونوں کام ہم نے چھوڑ دیے ہیں، کیونکہ ہمیں شک ہے، ہمیں شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ عالم دوبارہ نیست، دوبارہ دنیا دوبارہ نہیں، مطلب وہ جب ختم ہو جائے گی تو دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ اللہ، تو اس پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، اس پہ میں واضح موقف یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہ قیامت کی نہیں، اس کے بعد قیامت ہے، نہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کو ہے، لیکن قیامت کا وجود، مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ سورہ یاسین میں ہے نا کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تو کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی آیت کا میں نے ترجمہ پیش کیا، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ یہاں پہ تھوڑا سا مضمون ہے کہ اتباع رسول لازم ہے اور اسی میں نجات ہے۔ پیغمبر آ جائے تو اس کا اتباع ضروری ہے، اللہ کا راستہ جب وہ تمہیں بتا دے تو اس پر چلنا ضروری ہے، لیکن یہ سب اس وقت ہوگا، اتباع رسول اس وقت ہوگا، سیدھے راستے پر آپ اس وقت چل سکیں گے جب آپ کو یقین ہوگا کہ اللہ نے مجھے دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بنایا ہے، اور میری منزل اللہ ہے، اور میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر یہ یقین آپ کو حاصل نہ ہو تو پھر اتباع رسول
اور سیدھے راستے پر چلنے کی آپ بالکل ضرورت محسوس نہیں کریں گے، جیسا کہ آج کے حالات ہیں کہ ہم اتباع رسول کی اہمیت ہمارے دل میں نہیں ہے، اور سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے محال ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنے نفس پر قابو پا لوں یا اپنی کمزوریوں پر قابو پا لوں، لیکن وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کا یقین ہو اللہ پہ، یوم آخرت پہ، رسالت پہ۔ یہ تینوں یقین ہمیں حاصل نہیں ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے، تو بہرحال پھر تو معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور تمہیں شیطان روک نہ لے سیدھے راستے پر چلنے سے اور اتباع رسول سے، اور اس نے ہمیں روک لیا ہے، اور وہ ہمارا دوست ہے، ہم نے اس کو دوست بنا لیا ہے، وہ ہمارا دوست بن چکا ہے، کیونکہ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ مَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ اچھا، وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کے، قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ وَلِأُبَیِّنَ لَکُم بَعْضَ الَّذِی تَخْتَلِفُونَ فِیہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ۔ قَالَ قَدْ جِئْتُکُم بِالْحِکْمَةِ، انہوں نے کہا کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میں تو تمہارے پاس حکمت لے کے آیا ہوں۔ حکمت دانائی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کو دی جاتی ہے، وہ جو رسول کی چار ڈیوٹیاں نا، یتلو علیہم آیاتہ یعلم الکتاب والحکمہ، حکمت دانائی۔ دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے کہ آپ ایک تو دانائی ہے، اور ایک جو ہے جب دانائی نہ ہو تو پھر بے وقوفی رہ جاتی ہے۔ فاستخف قومہ فاطاعوہ، پھر آپ باطل کی پیروی کریں گے۔ اگر آپ یعنی عقل سے کام نہیں لیتے، بصیرت سے کام نہیں لیتے، تو پھر آپ باطل کی پیروی کریں گے، باطل کو منزل بنا لیں گے، باطل کے راستے پر چلیں گے۔ دانائی جو ہے، دیکھیں دنیا کے کاموں میں تو آپ بڑے ہوشیار بنتے ہیں، پیسے کتنے ہیں میرے پاس، اور یہ کہیں خرچ نہ ہو جائیں، کہیں میں اسے ضائع نہ کر دوں، اللہ کی راہ میں کہیں نہ دے دوں، کوئی مسجد نہ بنا لوں، میرے تو سارے پیسے اس میں لگ جائیں گے۔ حج مجھ پہ فرض ہے لیکن میں نہیں کرتا، کیونکہ پھر تو یہی پیسے ہیں اور پھر میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ میں ویسی برسبیل تذکرہ یہ بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، یا تو آپ یہ بڑی اچھی بات ہے، یعنی حکمت والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ یؤتی الحکمت من یشاء، جسے چاہے وہ دانائی دے دے، حکمت دے دے، دانا بنا دے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جسے بھی دانائی دی گئی، حکمت سکھائی گئی، حکمت کا علم دیا گیا، اسے خیر کثیر دیا گیا۔ اب دیکھیں دنیا اس وقت تقسیم ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ دانا ہیں، عقل مند ہیں، اور باقی سارے لوگ کم عقل ہیں، بے وقوف ہیں۔ انہوں نے دیکھیں ایک جھونپڑی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی بھی ہے، کوئی ایک جھونپڑی ہے اور ایک محل کسی نے بنایا ہوا ہے، بہت عالی شان محل ہے۔ اب یہ جھونپڑی والا جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ محل مجھے دے دو اور یہ جھونپڑی تم لے لو۔ اب جھونپڑی کیا ہے، وہ کچھ گھاس پھوس کا ڈھیر ہے، اور بارش میں اس میں صحیح آپ رہ بھی نہیں سکتے،
اور وہ آپ کو موسم کے گرم و سر سے تو نہیں بچا سکتے، وہ جھونپڑی ایسی ہے۔ تو اگر آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک آدمی نے محل دے کے، ایک عالی شان محل دے کے ایک جھونپڑی کا سودا کر لیا ہے؟ میں ویسے ہی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کے پاس اگر محل ہو اور کوئی آپ کو کہے کہ بھئی یہ جھونپڑی ہے، یہ تم لے لو، یہ محل مجھے دے دو، چلیں آپ مجھے بتائیں، اگر ہو آپ کے پاس، چلیں لگا لیں، مثال ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو آپ یہ سودا کر لیں گے؟ یہ ہم نے کیا ہوا ہے۔ جنت کے اعلیٰ محلات، بالاخانے اور بہترین رہائش، اس کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا میں چند ٹکوں کے عوض۔ اپنی آخرت کو ہم نے بیچ دیا ہے، سودا کر لیا ہے آج کے مسلمان نے چند ٹکوں کے عوض۔ اور یہ کیا ٹکے ہیں؟ رسوائی اور شرمندگی ہے۔ آپ کے پاس کتنی دولت ہوگی اور کیا اس سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ یہ مسئلہ بھی ہے نا۔ بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا ضُرِبَ، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ
ينسينكم الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم